بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے پہلے گروہ کا تذکرہ فرمایا تھا۔ اس گروہ کے لوگ، ان کو اللہ رب العالمین نے قلب سلیم دیا تھا، قرآن سنتے تھے، ہدایت حاصل کرتے جاتے تھے۔ اور ایک گروہ ایسا تھا جو بڑا سخت دل تھا، ہٹ دھرم تھا، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا تھا، وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ تیسرا گروہ ایک منافقین کا تھا، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ رب العالمین نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس چیز کے بدلے جو وہ جھٹلاتے ہیں یا جھٹلایا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اصل میں منافقین کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ تیسرا گروہ تھا، یہ مدینہ میں تھا، یہ بظاہر ایمان لائے تھے، اب یہ سوچتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ہم دونوں طرف ملے ہوئے ہیں، ہم اس میں اپنا فائدہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ کو خبر ہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ اندر سے مسلمان نہیں ہے، اور جو دل سے مسلمان ہو اسی کا ایمان قبول ہے، تو یہ دھوکہ اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ اور مومنوں کو دھوکہ اس لیے نہیں دے پا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے بارے میں ان کو بتلاتا رہتا ہے کہ یہ منافق لوگ ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جھوٹا آدمی ہو تو دنیا کو کب تک دھوکہ دے گا، ایک دن جھوٹ اس کا کھل جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ ان کے مرض کو اور بڑھا رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کو جھوٹ دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، ان کی گرفت نہیں کر رہا ہے، ان کو سزا نہیں دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ اپنے نفاق میں اور بڑھ جائیں، حجت ان کے اوپر اور پوری ہو جائے، پھر اللہ رب العالمین ان کی گرفت کرے۔ اگر دنیا میں گرفت نہ بھی ہو تو آخرت میں حدیث ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ہے نا، کہ منافق لوگ کیا جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور سب سے بدتر لوگ نہ یہ منافق ہی ہوتے ہیں۔ منافق کون ہوتا ہے؟ بھائی زبان سے کچھ کہتا ہے، دل میں کچھ ہوتا ہے، آپ کے پاس آیا تو آپ والی بات، ان کے پاس گیا تو ان کی والی بات، دونوں طرف آدمی ملا ہوتا ہے۔ تو یہ نفاق کی سمجھیے علامت ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ صفت پائی جائے نا تو ہم اپنے آپ کو یا اپنے کسی بھائی کو منافق تو نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ نفاق کی ایک علامت ہے، ایک پہچان ہے، نفاق کی ایک عادت خصلت پائی جاتی ہے۔ تو ہماری اگر ایسی عادت ہو تو ہمیں اس سے توبہ کرنا چاہیے، ہماری عادت ایسی نہیں ہونا چاہیے، ہمیں صاف دل ہونا چاہیے، خیر خواہی ہم دونوں کی کریں، کیونکہ ایک مومن کی پہچان یہ ہے نا کہ وہ اللہ کا خیر خواہ ہوتا ہے، رسول کا خیر خواہ ہوتا ہے، اللہ کی کتاب کا خیر خواہ ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے حکمراں کا خیر خواہ ہوتا ہے، اور مسلمان کا بھی خیر خواہ ہوتا ہے۔ تو خیر خواہی ہمیں سب کی کرنا چاہیے، کسی کے خلاف نہ ہمارے دل میں کینہ نہیں ہونا چاہیے، جو بات ہو سامنے ہم کہیں، سامنے اگر ہم لوگوں کے سامنے نہ کہہ کر کے ہم اس کو چپکے سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی ایسی بات ہو نا کہ سب کے سامنے کہنے سے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، اکیلے میں اصلاح نہیں ہوتی ہے، تو وہاں ہمیں سامنے بھی کہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اسلاف کے نمونے ہمارے سامنے ملتے ہیں کہ اگر آدمی سامنے نہیں اصلاح اس نے کی ہے، ضرورت پڑی ہے تو لوگوں کے سامنے علی الاعلان کہا گیا ہے۔ بہرحال وقت کے حساب سے
دونوں پر عمل کیا جا سکتا ہے، جس میں زیادہ فائدہ ہو، جس میں اصلاح کی گنجائش ہو آدمی کو وہ اپنانا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نفاق سے بچائے اور ہمیں ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔